مختلف منصوبوں کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ دنیا میں کچھ ممالک وہ ہیں جو ہر حال میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ سعودی عرب ہمارا مسلمان ملک ہے، ہمارا خانہ کعبہ وہاں ہے، ہر دور میں ہمیں ان کی سپورٹ حاصل رہی ہے۔ خان صاحب سعودی عربیہ گئے، سعودی عرب نے کھل کے ان کی سپورٹ کی، ان کی نہیں پاکستان کی سپورٹ کی، اور خان صاحب کو انہوں نے باقاعدہ ایک عزت ہی ہوتی ہے نا مہمان کی، انہوں نے اپنا جہاز دیا کہ انہوں نے امریکہ جانا تھا کہ اب امریکہ جائیں، وہاں پہ عالمی اسلام کا مقدمہ لڑیں، وہاں پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتری کا مقدمہ لڑیں۔ خان صاحب کا عالم یہ ہے کہ وہاں جا کے وہ گل کھلائے کہ سعودیہ نے اپنا جہاز بھی واپس منگوا لیا اور ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ وہ ملک جو کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوا اس کو ناراض کر دیا، اور وہاں کھڑے ہو کے ترکی کے صدر کے ساتھ یہ پروگرام بنایا کہ ملائیشیا میں کانفرنس کرتے ہیں ساری دنیا کے مسلمان، OIC کہتے ہیں، OIC جو مسلمان ملکوں کی تنظیم ہے، اس کے کانفرنس کرتے ہیں ملائیشیا میں، خود اس کا تحرک کیا، ترکی اور ملائیشیا نے ایگری کر لیا، یہاں پہنچے تو خان صاحب نے وہاں جانے سے انکار کر دیا، ترکی بھی ناراض ہوا، ملائیشیا بھی ناراض ہوا۔ چائنا کا جو ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ رہا، ہمیشہ ہر موقع پہ پاکستان کا ساتھ دیا، سی پیک کے ذریعے پاکستان میں ترقی کے نئے راستے کھل رہے تھے، سڑکیں بن رہی تھی، کارخانے بن رہے تھے، انڈسٹریل اسٹیٹس بن رہی تھی، نئے راستے ہمارے لیے پیدا ہو رہے تھے، پاکستان کے لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، پاکستان میں خوشحالی کے راستے کھل رہے تھے۔ وہ دنیا کی کچھ طاقتوں کو پسند نہیں تھا، وہ چین کا دنیا کے اپنے نظام کے ساتھ لڑائی ہے، عالم کے ساتھ اس کے اپنے مسئلے ہوں گے، لیکن چین کا پاکستان کے اندر وہ جو جس کو سی پیک کہتے ہیں، اس منصوبے کے ذریعے پاکستان کی ترقی کا ایک خواب دیکھا گیا۔ خان صاحب نے آتے ہی اپنی حکومت بنتے ہی چین کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ حملے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے سی پیک کے اوپر مقدمے کرنے شروع کر دیے، سی پیک کے پروجیکٹ جو ہیں ڈیلے کرنے شروع کر دیے، چائنا سے آنے والی امداد کا راستے روکنے بند کر دیے، ان کی انویسٹمنٹ کو یہاں پہ بلاک کیا، جس کے نتیجے میں چائنا ہم سے ناراض ہوا، اللہ حاضر قیاس اسی طرح یورپ ہم سے ناراض ہوا۔ پاکستان میں دہشت گردی کا جن ہماری حکومت میں بڑی مشکل سے ہم نے قابو کیا تھا، ہم نے ان کے خلاف، ہماری فوج نے، ہماری پولیس نے، ہمارے پاکستان کے نوجوانوں نے، شہریوں نے، ہمارے میڈیا نے، سب نے اکٹھے ہو کے ہم نے کوشش کی اور ہم نے اس دہشت گردی کے جن کو قابو کیا۔ آج عمران خان صاحب یہ جب آئے تو انہوں نے ان کی حکومت کے دوران انہی دہشت گردوں کے خلاف جو دنیا پاکستان بھر میں لوگوں کے قاتل تھے، جو پشاور میں بچوں کے سکول میں بچوں کے قاتل تھے، جو ہماری فوج پہ حملے کرنے کے ذمہ دار تھے، جو پاکستان کو برباد کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، جو ہندوستان کے اشاروں پہ چل رہے تھے، ان کے لیے راستے کھولے، اور وہ دہشت گرد جو افغانستان کی جیلوں میں تھے وہاں سے آزاد ہوئے تو ان کو پاکستان میں آنا کہا کہ آپ آ جائیں، اپنے جتھے بنا کے آ جائیں۔ انہوں نے کہا ہم پاکستان کا آئین نہیں مانیں گے، ہم پاکستان کا قانون نہیں مانیں گے، ہم اپنی طرف سے اپنی زندگی گزارنے چاہیں گے، اپنی حکومتیں قائم کریں گے۔ ان کو وہ سہولتیں بھی دے دی گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص پاکستان کا آئین نہ مانے، پاکستان کا قانون نہ مانے، ہمارے دین کی اس روح کو نہ مانے، لوگوں کا قتل عام کرے، مسلح ہو کے جتھے بنا کے چلے، پاکستان کی ریاست کو چیلنج کرے، اور عمران خان صاحب اسے کہے کہ نہیں تم میرا بچھڑا ہوا بھائی ہے۔ وہ بھائی، اگر بھائی بھی رستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی قتل و غارت کرتا ہے، وہ بھی قانون توڑتا ہے، تو اس کو بھی قانون نے سزا دینی ہے، اس کے لیے معافی کا راستہ نہیں ہے۔ اس کو اگر کسی کو معافی دینی ہے تو پھر اس کو پاکستان کا آئین اور قانون ماننا ہوگا، یہ راستہ ہوگا، اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان، آج تمہارے جانے کے بعد پھر پاکستان میں دہشت گردی کا جن ہے، پھر آج ہماری سپاہ پہ حملے ہو رہے ہیں، آج پھر بلوچستان پہ جو ہے حملہ آوری شروع ہو گئی۔ تو یہ حملے کو مہینے 2 مہینے میں شروع نہیں ہو جاتے، اس کے پیچھے لمبی پلاننگ کر کے ان کو جو سہولتیں ملتی ہیں، یہاں ان کے نیٹ ورک بنتے ہیں، پھر جا کے یہ کام شروع ہوتے ہیں۔ اور خان صاحب کے 4 سالہ دور میں
انہوں نے اس خطے کے اندر بلوچستان میں وہاں ہندوستان کی راہ ہو یا دیگر ادارے وہ ان کے ساتھ مل کے وہاں حملہ کر رہے ہیں. آج ہمارے فاٹا میں اور باقی چھوڑیے پرانا فاٹا تھا اب تو خیبر پختونخوا ہے, اب تو اسلام آباد میں حملہ آور ہو گئے. جو کچھ لوگ تو بم پھوڑنے میں کامیاب ہو گئے, بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں. آج بھی ہمارے ادارے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. کل بھی ہم نے تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے سوات میں, باجوڑ میں, وزیرستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ جنگ لڑی تھی اور 90 دن میں فتح حاصل کی تھی. یہ جنگ انشاءاللہ آج بھی ہم جیتیں گے. لیکن آج بھی عمران خان کو ان کی تکلیف ہے, وہ کہتا نہیں ان کو آباد کرو. وہ لوگ پتہ نہیں ان کے مزاج میں کیا ہے. پھر ایک طوفان بدتمیزی ہے, آپ سب دیکھ رہے ہیں. گفتگو میں تلخی ہو جانا, سیاست میں کبھی تلخ بات نکل جانا, ایسے ہی ہوتا ہے نا جیسے برادری میں, پنچایت میں, پریا میں بیٹھے ہوئے کسی جگہ پہ اکٹھ ہوتا ہے, گفتگو میں کبھی کبھی تلخ ہو جاتا ہے تو اس کو 4 بندے سمجھاتے ہیں کہ بھائی تو نے غلط کام کیا ہے, یہ درست راستہ نہیں ہے, اور بعد میں اس کو اپنے کہے پہ شرمندگی بھی ہوتی ہے. ہمیشہ کے لیے یہ راستہ اختیار نہیں کیا جاتا, یہ کام پہلے بھی ہوتا تھا. لیکن جو طوفان بدتمیزی آج پچھلے 4 سال سے شروع ہوا کہ سوشل میڈیا کے اوپر نہ کسی کی ماں بہن کی عزت محفوظ ہے, نہ کسی کی مذہب محفوظ ہے, نہ کوئی اخلاق محفوظ ہے, انتہائی بدتمیزی کا طوفان ہے. اور خان صاحب اس کو اپنی کامیابی کی دلیل سمجھ رہے ہیں. جھوٹ بول کے سیاست کرنا یہ تو بڑا آسان کام ہے. لوگوں کو شراب دکھانا یہ تو بڑا آسان کام ہے. تو بھائی حقائق دکھا کے, آج اگر ملک کے حالات مشکل ہے تو ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ ملک کے حالات اچھے ہیں. میں تو ہر فورم پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ ہم مہنگائی ختم کرنے آئے تھے یا کم کرنے آئے تھے. ہمارے دور میں مہنگائی بڑھ گئی ہے, لوگ تنگ ہو گئے, یہ بات درست ہے. تیل مہنگا ہوا ہے, آٹا مہنگا ہوا ہے, بجلی مہنگی ہوئی ہے, گیس مہنگی ہوئی ہے. کیوں نہ کہے ایسا ہوا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. کیا ہمارے دور میں کوئی ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس کی بدولت یہ مہنگائی آئی ہے, یا عالمی طور پہ روس اور یوکرائن کی جنگ میں کسی نے سوچا تھا کہ اس جنگ کی بدولت سارے یورپ میں, امریکہ میں, مڈل ایسٹ میں وہاں پہ بھی مہنگائی کا ایک طوفان اٹھے گا. عمران خان نے اس ملک کو عالمی سطح پر تنہا کر دیا. عمران خان اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. قمر زمان قاہرہ اس وقت دارا موسیٰ میں مختلف ترقیاتی منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں.